بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ الکریم۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس قسم میں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈییشن کیا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے، ڈیفینیٹنیس آف پرپس کیا ہے۔ اچھا جناب علی، داستان ہے ایک نوجوان کی جو کہ تقریباً 1922 کا ذکر ہے۔ ناروے میں یہ تھا، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے کا، اور یہ مختلف نوکریاں کرتا رہا لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ اچھا جناب، پھر 25 سال تک تقریباً اس نے ایفرٹس کی مختلف جگہوں پہ، اسے وہ کامیابی نہیں ملی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو ہے وہ ناروے چھوڑ کے شکاگو آ گیا، USA امریکہ میں۔ آخری جو اس نے نوکری کی وہاں پہ شکاگو میں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جو یہ جابس کر رہا تھا یہ کوئی ایسی آفیشیل جابس نہیں تھی، عام جابس تھی جسے ہم مینیل جابس کہتے ہیں، تو اس قسم کی جابس تھی۔ اس کے بعد پھر جو آخری نوکری اس نے کی وہ شکاگو میں ایک بس کنڈکٹر کے طور پہ یہ بھرتی ہو گیا۔ ایک دن کیا واقعہ ہوا اس کے ساتھ کہ ایک آدمی تھا بس میں، اس نے اس سے نکلز دیے۔ نکلز کہتے ہیں سکوں کو۔ اچھا، ویسے تو خیر آپ قومی اسمبلی جائیں یا سینٹ جائیں تو وہاں پہ بھی پچھلے 70 سال سے ایک 8 آنے کا سکہ رکھا ہوا ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملتا نہیں ہے وہ سکہ جب بھی وہ جاتے۔ لیکن بہرحال وہ پاکستان کے عوام جانے اور قومی اسمبلی جانے، ہمارا کام تو یہاں کہانی سنانا ہے۔ اچھا، اب اس کہانی پہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو نوجوان تھا، اس آدمی نے جب اسے نکلز دیے سکے تو یہ صحیح سے گن نہیں پایا، تو آدمی بہت اس پہ ناراض ہوا، اور آدمی کہنے لگا کہ یار تم تو یہ سکے بھی نہیں گن سکتے، تو تم اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ اس نوجوان کے اوپر اس کا بہت برا اثر ہوا، اور اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں کروں گا، بلکہ کچھ ایسا کام کروں گا جس سے بہتری آئے۔ اچھا، ایک سائڈ واک تھی وہاں پہ یہ بیٹھ گیا اور یہ میڈییٹ کرنا شروع ہو گیا۔ میڈییٹ کرتا رہا۔ میڈییشن کہتے ہیں یعنی سوچنے کو یا عبادت کرنے کو، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی ڈیفینیٹنیس آف پرپس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، کیا کام وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے پھر یہ سوچا کہ یار کیوں نہ میں جتنی میری ناکامیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر میں ایک کتاب لکھوں۔ تو اپنی ناکامیوں کی وجوہات پہ اور اس سارے سفر کو بیان کرنے کے لیے اس نے پہلی کتاب لکھی جس کا نام اس نے لکھا ہنگر، یعنی کہ بھوک۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ایک شعرۂ آفاق کتاب لکھی۔ اگلی کتاب کا نام تھا گروتھ آف سوائل۔ اس کی اگلی کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اسے اس وقت 1922 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا، $25,000، یعنی کہ اس وقت کے آج سے 100 سال پہلے کے $25,000 آج کے کتنے ہوں گے وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور نوبل پرائز ہوتا ہے ادب میں یا لٹریچر میں، اس سے اسے نوازا گیا۔ اور جب اتنے پیسے مل گئے تو یہ واپس آ گیا اپنے ناروے میں، اور جب ناروے واپس آیا اپنے ملک میں تو اس کے گھر کے باہر پبلشرز کی لائن لگ گئی۔ مطلب ہر شخص چاہتا تھا کہ یار یہ کتاب لکھے اور ہم اسے چھاپیں۔ وہاں کے جتنے بڑے بڑے پبلشرز تھے وہ باقاعدہ لائن لگا کے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اچھا، جب یہ اس سے لوگ آئے انٹرویو کے لیے، مختلف صحافی آئے، پریس کے لوگ آئے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہیمسن صاحب، اس کا جو نام تھا وہ نٹ ہیمسن تھا، اس سے پوچھا نٹ ہیمسن صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ تو اس نے پہلے تو یہ 3-4 وجوہات بتائیں، یعنی کہ میڈییشن ہے جس میں ڈیفینیٹنیس آف پرپز ہے اور مائنڈ سیٹ ہے، لیکن جو اس نے سب سے امپورٹنٹ چیز بتائی وہ یہ بتائی کہ ہر انسان کے اندر ایک سونے کی کان چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سونے کی کان کو آپ ڈھونڈ نہیں پاتے۔ جس دن آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ سونے کی کان آپ کے اندر کس شکل میں موجود ہے یا آپ کیا کام ایسا دنیا میں کر سکتے ہیں، اس دن پھر آپ کامیابی
آپ کے قدم آ کے چوم لیتی ہے۔ تو دوستوں، آج کا ایپیسوڈ میں جو ہم نے سیکھی میڈیشن، گورا جسے میڈیشن کا نام دیتا ہے، اسے ہم خدا رسول کی عبادت میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں 5 منٹ 10 منٹ اکیلے میں تنہائی میں میڈیٹ کریں، یا گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق خدا سے کتنا مضبوط ہے۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں، زندگی گزارنے کے جو مختلف طریقے ہیں اس کو آپ کس طرح سوچتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے فیلئر مائنڈ سیٹ، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے۔ تو مائنڈ سیٹ اس کا یہ تھا کہ جی اسے ناکامی ہوئی لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور اس نے اپنے جو ویکنیس تھی اسی میں سے اسٹرینتھس کو تلاش کر لیا۔ اچھا، پھر ہوتا ہے مقصدیت، یعنی مقصد کیا تھا؟ مقصد اس نے ڈھونڈ لیا تھا کہ جی ایک کتاب اس سے لکھنی ہے، اور سب سے جو آخر میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سونے کی کان اس نے اپنے اندر ڈھونڈی۔ یعنی کون سا ایسا کام آپ بیسٹ آف دا بیسٹ کر سکتے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ ایک جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ہر انسان جو ہے وہ 13 کام کر سکتے ہیں، یعنی 13 جابس آپ اچھے سے کر سکتے ہیں، اور 4 جابس ایسی ہوتی ہیں جو آپ بیسٹ آف دا بیسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی 4 پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو ہار نہیں ماننی، بلکہ آپ کو ان 4 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جس کا آج ہم نے ذکر کیا۔ آنے والی ایپیسوڈز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کریں، اور نیچے کمنٹس میں لکھ کے لازمی طور پر ہمیں بتائیں کہ آپ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا کیا معاملات اور واقعات پہ گفتگو سننا چاہ رہے ہیں۔ اپنے دوست فیصل عنان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔